بولنا جسے بات سمجھ آ گئی. سلامت رہے جو ہاتھ خیرات میں اٹھ گئے. سلام جناب سیدہ سلامت. میں میرا جو پیغام بے شک بے شک بے شک معصومین 14 نہیں، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عیبدار ہو. اللہ نے قرآن مجید میں نہیں کہا کہ میں نے ان سے نجاست کو دور کر دیا. آپ کوئی بندہ ہو، چاہے پتوں کی رہنے والا ہو، چاہے لاہور کا ہو، چاہے شرق پور کا ہو، میں یہاں پہ یہ بات کھول کے کر دیتا ہوں بیان. قرآن کی عزت کی قسم ہے، جو جس مقام پہ کبھی بھی کسی بھی بندے کو آل محمد سے دور کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ عالم نہیں شیطان ہوتا ہے. بولنا یار جسے بات سمجھ آ گئی. ہر بندہ تائید ولایت میں ہاتھ اٹھائے. یہ بات ختم نہیں ہے. کوئی بندہ ولایت علی سے روکے اور بندے پھسل جائے. مجھے 5/12/14 کی قسم ہے، میرے 12ویں امام کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری بادشاہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، جو بندہ بھی کسی مقام پہ تمہیں ولایت علی سے روکنے کی کوشش کرے تو اسے عالم نہیں سمجھنا، وہ ابن شیطان ہے. پھر وہ شیطان یا رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. تو جتنے بیٹھے ہیں جی بسم اللہ. میں کروڑ وارا تھا بابا جی. قرآن کی عزت کی قسم عقیدے پہ سمجھوتا نہیں. جو بات عقیدہ ہو وہ شیعوں کا لگتا ہی کچھ نہیں. اب حدیث سب نے سنی ہے. کر صاحب میں ایک بار سارے چہرے دیکھ لوں اور مجھے ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آدھے سے زیادہ بلکہ بچوں کو بھی یہ یاد ہوگی. حدیث کیا پڑھتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ من مات علی، بولو تو صحیح. آج یہ حدیث پڑھنے حب آل محمد مات شہید. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. آپ نے بات سنی ہوگی لیکن جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہر ایرا غیر نتھو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہلوایا کہ ان سے کہہ دے جو محمد کی محبت میں مرا وہ شہید. یہ نہیں کہا کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا، کہا جو آل محمد کی محبت لے کے مرا وہ شہید ہے. تو دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا منافق ہو سکتا ہے، علی علی کرنے والا منافق نہیں. جو علی علی کرتا ہو وہ منافق نہیں. بس یہ باتیں تھی اضافی بابا جی، یہ باتیں تھی بولو تو صحیح اضافی. جشن ابھی میں نے اب شروع کرنا ہے. جشن کا میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور یہیں سے میں دیکھوں گا کہ آپ نے سننا کتنا اور میں نے پڑھنا کتنا. 13 رجب کو پہلا جملہ کہہ دیا. اب قرآن کی عزت کی قسم ہے، علی بادشاہ پڑھا جائے تو بندے کی نسل کا پتہ لگ جاتا ہے. اللہ یاد جسے بات 13 رجب کو علمدار بھائی میں پھر جملہ کہتا ہوں. 13 رجب کو نصیری کے خدا کی وجہ سے، جملہ پورا کرنے دے. 13 رجب کو نصیریوں کے خدا کی وجہ سے مسلمانوں کے خدا کا گھر آباد ہو گیا. تو بھائی جاگنا جسے بات سمجھ آ گئی. ہر بندہ تائید میں بولے، ہر بندہ بولے جسے بات سمجھ آ گئی. آپ ہاتھ اٹھائیں. آج خوشی کا دن ہے. آمید ہو تو ہر بندہ منا سکتا ہے. آمید ہو تو حلالی بھی منا سکتا ہے، حرامی بھی منا سکتا ہے. یہ واحد وہ عید ہے جو صرف حلال ذاتوں کی ہے، جو صرف حلالیوں کو نصیب ہے. اگلا جملہ 13 رجب کو نصیریوں کے خدا کی وجہ سے مسلمانوں کے خدا کا گھر بابا جی آباد ہوا. 13 رجب کو مسلمانوں کے خدا کا گھر نصیریوں کے خدا کی وجہ سے آباد ہوا. اور علی کعبہ میں آئے نہیں بلکہ جس میں علی آئے وہ کعبہ بن گیا.
علی کعبہ میں آئے نہیں بلکہ جس میں علی آئے وہ کعبہ بن گیا۔ اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تھا بیت اللہ تب کعبہ بنا جب علی آئے، تب کعبہ بنا جب علی آئے۔ ایک وہ کعبہ ہے جسے مولوی سجدہ نہ کرے تو مولوی کا سجدہ قبول نہیں، مولوی کی نماز قبول نہیں، جو اس کعبے سے پھر جائے وہ دیندار نہیں، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ایک وہ کعبہ ہے اور دوسرا وہ کعبہ ہے جسے 3 دن کا ہاتھوں پہ اٹھا کے محمد کہہ رہے تھے یا علی انت مثل الکعبہ، انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبہ کی مثل ہے۔ ہر بندہ سر اٹھا کے دیکھنا میری طرف، علی بھی کعبہ بیت اللہ بھی کعبہ، تو ان دو کعبوں میں فرق کیا ہے؟ بیت اللہ وہ کعبہ ہے جس سے علی ظاہر ہوا، علی وہ کعبہ ہے جس سے جلی ظاہر ہوا۔ بولو یار کسی بات سنو، ہر بندہ بولے بھئی سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، جناب سیدہ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ جی بابا جی کائنات کی قیمت کا تجد فکرہ جو میں نے کہا کہ وہ بیت اللہ وہ کعبہ ہے جس سے علی ظاہر ہوئے، علی وہ کعبہ ہے جس سے وہ، آپ کہیں گے کیسے؟ عین اللہ، یہ جملے میں آخر پہ آپ کو سناؤں گا لیکن میں تھوڑا سا آگے چلا جاتا۔ تو عزت مآب سامعین، علی بادشاہ آئے تو کعبہ بنا، اس سے پہلے سجدہ نہیں تھا ہوتا۔ چلو اس سے پیچھے آپ کو لے جاؤں کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا 6000 سال تک حضرت آدم کا بت جو تھا وہ بنا رہا اور روح نہیں آئی، اور روح نہیں تھی آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ جاگنا یار، بڑے زیرک و دانا چہرے میرے سامنے، جب تک آدم میں روح نہیں تھی آئی سجدہ نہیں تھا ہوا۔ تو ایمان سے بتاؤں سجدہ کب ہوا؟ چلو بات میں قرآن مجید سے کر دیتا ہوں، کب؟ نفختہ من روحی، اللہ کہتا ہے جب میں نے اپنی روح داخل کی۔ فکرہ بابا جی بڑا تھا، بندے چپ کر گئے، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے اپنی روح ڈالی، جاگو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نفخ، تو بات قرآن کی ہے، میں روایت کا سہارا ہی نہیں لے رہا۔ جب اللہ کہتا ہے میں نے روح داخل کی یا میں جب روح ڈالوں گا تم سجدہ کر دے۔ سجدہ تب ہوا جب اللہ فرماتا ہے میں نے روح ڈالی، اور روح ڈالی ادھر سجدہ ہو گیا، تو پتہ چلا کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ ہوا روح اللہ کو۔ اب ایک بندہ بھی پتوں کی میں میرے جملے پہ پیچھے رہ گیا، پھر اس کا مقدر ہے مجھے 5 12 14 کی عزت کی قسم، جلال کی قسم، تو یاد رکھنا کہ کعبہ کو تب سجدہ ہوا کہ جب کعبہ میں علی آئے۔ تو پھر یاد رکھنا سجدے کا معیار کیا ہے؟ اگر علی آدم میں آئے تو آدم کو سجدہ، علی کعبہ میں آئے تو کعبہ کو سجدہ۔ بسم اللہ جناب سیدہ سلام۔ شاہ رندی کی تقریر دا نچوڑ ولایت علی ہے، ذرا زور دی نعرہ لانا۔ کیوں تھک رہا ہے تو گھوم گھوم کر، لے نام علی یہاں جھوم جھوم کر، میں تو بت قدے سے کعبہ بنا ہوں قدم علی کی والدہ کے چوم چوم کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری، مولا علی کی ذات پر بلند تر صلوات۔ مالک آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ 100 کا نوٹ دیا ہے تسی بے شک نہ دے ویا جی، فوٹو ہے محمد علی کا، ہر مجلس میں ضرور کہتا ہوں دے ویا جی بے شک نہ، فوٹو ہے، میں جیب سے 5000 کا نکالوں فوٹو اس پہ بھی محمد علی کا ہے۔ پتہ نہیں مولوی صاحبان کو کیا ہو گیا ہے، کھاتے بھی محمد علی کا ہے، دشمن بھی محمد علی کے ہو گئے، بھونکتے بھی محمد علی کو ہے۔ تو عزت مآب سامعین،
علی بادشاہ آئے کعبہ میں، اور کعبہ میں آئے کیسے؟ آپ کو یاد ہے کہ بی بی مریم گئی تھی، رہتی وہاں تھی، تو اللہ نے کہہ دیا جب وقت آخر تھا جناب عیسیٰ کا دنیا میں ظہور تھا۔ دیکھیے آنا تھا اللہ کے نبی نے، اور وہ نبی کہ جو نطفے سے پاک ہے۔ میں آرام سے پڑھوں تو اس کا مطلب نہیں بھی آپ سو جائیں، تھوڑا سا بیدار رہے تاکہ میری بات جو ہے گزارشات ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ کون تھے؟ وہ ہیں جو نطفے سے پاک تھے، اور بی بی جو تھی وہ عام نہیں تھی، وہ بھی مریم بتول تھی۔ بی بی جو تھی وہ بھی مریم تھی اور بتول تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہہ دیا یہاں سے نکل جائیں، یہ بچے جننے کی جگہ نہیں ہے۔ مولانا جسے مولا علی بادشاہ کا نزول پتہ، بی بی کو ہٹا دیا گیا، لیکن اپنے گھر میں تھی علی کی ماں۔ آج مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں اپنے میں پراؤں کی بات نہیں کرتا، پرائے بندوں سے ہماری بات ہی نہیں ہوتی، ہم شیعوں کے خطیب ہے، شیعوں کے لیے پڑھتے، ہمارے اپنے کہہ دیتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بی بی کیا کہتے ہیں جی، وہی جو تھی وہ اللہ کے نبی کو علاوہ آ نہیں سکتی۔ نہیں بولو گے تو میرا جانا کچھ نہیں، لیکن عقیدے کی صدر ہے، اللہ نے خود وحی دے کے علی کی اماں کو بلایا تھا۔ جاگو تو صحیح یار، جسے بات سمجھ آ گئی ہے، خود وحی، یہاں پہ عقیدت کی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندہ وحی دے کے بی بی آئی، آ کے بی بی نے دعا مانگی، اللہ میاں جو میرے ہاں مولود ظاہر ہونے والا ہے، پیدا نہیں، بولو تو صحیح یار، جو میرے ہاں، چلو میں جملہ پھر تبدیل بابا جی کر دیتا ہوں، جو میرے ہاں مولود آنے والا ہے، تجھے اس کا واسطہ اس وقت کو آسان کر، قرآن کی عزت کی قسم دیوار کعبہ پھٹ گئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ میں 6 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حماد اہل بیت سرکار محسن نقوی قبلہ و کعبہ آل اللہ مقامہ کہتے ہیں حالت عجیب تھی خانہ رب جلیل کی۔ بابا جی میں اس فکرہ پڑھنے کے بعد ہر بندے کا شجرہ دیکھوں گا کون ولایت علی کی مستی میں کہاں تک جاتا ہے۔ حالت عجیب تھی خانہ رب جلیل کی کہ رنگ ابھی نہ لائی تھی محنت خلیل کی، ضرورت کوئی نہیں یہاں لمبی دلیل کی۔ 13 رجب کو آمد ہوئی ہے محمد کے وکیل کی، علی کعبہ میں آئے تو اس کی قسمت پلٹ گئی، پھولا خوشی سے ایسے کہ دیوار پھٹ گئی۔ سلامتی سلامتی سلامتی، جناب سیدہ سلامت رکھے، جو ہاتھ خیرات میں اٹھ گئے ہیں سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ حق دیوار پھٹ گئی۔ اللہ نہ کرے بندہ جا رہا ہو تو دیوار میں سے ایک اینٹ بھی گر جائے، ایک اینٹ تو بندے 15 فٹ نہ سجان دے۔ ایسا ہی ہے بندہ بھی ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے نا جی، طاقتور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بی بی ہو وہ پہلے رولا پا دے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ادھر سے دیوار تھوڑی سی شک ہوئی اور کائنات کے سب سے بڑے بہادر کی اماں داخل ہو گئی۔ بولا تو صحیح، سب سے بڑے بہادر کی اماں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی گئی بی بی 3 دن رہی، 3 دن بی بی رہی۔ کھانے کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے، وہاں سے چلو، چونکہ 7 جناب سیدہ کے دن تھے جن کی وجہ سے یہ منسوب تھی، لیکن ایام آگے مولا علی کی۔ تو کیا ہوا جی، بی بی اندر چلی گئی کھانے، وہاں سے آئے۔ ایک بی بی تھی مریم بتول، ایک ہے جناب سیدہ بتول۔ ایک دن آئے جناب زکریا، دیکھا کہ بی بی مریم بتول کے سامنے ایسے بے موسمی پھل ہے، تو کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا اس نے بھیجے۔ کہا بولو تھوڑا سا، اس نے بھیجے
ہیں، یہ تھے اس نے بھیجے۔ تو ایک ہیں جناب سیدہ، دو بطول، ایک فرق پتہ کیا ہے؟ جسے عرش والے بھیجے اسے مریم کہتے ہیں، جو عرش والوں کو بھیجے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جسے وہ بھیجیں اسے مریم کہتے ہیں، جسے یہ بھیجے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اب مولا پاک امیر کائنات کی پاک اماں داخل ہو گئی، دیوار پھر سے بند ہو گئی، دیوار صحیح پھر سے بند ہو گئی۔ اگر یہ کوئی حادثہ ہوتا تو دیوار پھٹی کی پھٹی رہتی، دیوار نے بند ہو کے بتا دیا حادثے اور ہوتے ہیں، معجزے اور ہوتے ہیں۔ بولا یاد سے بات سمجھ آ رہا، ہر بندہ تائید میں بولا کرے، حادثے اور ہوتے، معجزے بولو تو صحیح اور ہوتے۔ 3 دنوں کے بعد بندے پریشان تھے۔ 2 اجتماع ہیں تاریخ میں، 2 بہت بڑے اجتماع۔ ایک اسلام نافذ، اسلام تو اسلامی ہے، رسول خدا کے اعلان رسالت کے ایک بعد ایک پہلے۔ پہلے والا یہی ہے، جو بھی دیکھتا رہا، جو جاہل تھے نا، جاہل عرب کے بدو جو خود کو چودھری کہتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اور جناب پاک مخدومہ اندر گئی تھی، مولا میر کائنات۔ انہوں نے آ کے تالا توڑنے کی کوشش کی، تالا ٹوٹتا نہیں، تالا توڑتے رہے، ٹوٹا نہیں بابا جی۔ آخر کار 3 دن گزرے، کائنات کے رسول آئے، کائنات کے بولو تھوڑا سا رسول آئے۔ جیسے ہی آئے نا، یہ بھی اقراض کی بات ہے علمدار بھائی، قرآن کی عزت کی قسم، رسول نے بھی تالا نہیں کھولا، جاگو تو صحیح یاد، تالا نہیں۔ یہی راز ہے ولایت علی بندوں کو ہضم کیسے ہو، چلو تو صحیح۔ اب کیا ہوا جی؟ ایسے کائنات کے رسول بھی کہاں پہنچے؟ جہاں سے دیوار شک ہوئی تھی وہاں آ کے رک گئے، اندر سے بی بی ظاہر ہوئی۔ عقیدت ہی، میں تو عقیدت کے لفظ ہی کے لفظ اندر سے، میں کسی پہ کبھی بھی زبان درازی نہیں کرتا۔ میں کون ہوں؟ آل محمد کے ماننے والے ہیں، جسے معرفت مل جائے اسے ہی ملے، جسے نہیں ملتی اللہ کرے ساری زندگی نہ ملے۔ ایسے آئے، ایسے آئے، آ کے مولا میر کائنات کو ہاتھوں پہ لیا، ایسے ہاتھوں پہ لیا۔ اب کتنی بابا جی داد دے سکتے علی پور کے غیرت مند مسلمان شیعہ 5 12 14 کی قسم، جیسے ہاتھوں پہ آئے نا، علی مولا مسکرا کے کہتے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مجاگرہ جسے بات سمجھ آئی، بولو تو صحیح جسے بات سمجھ، ہر بندہ بولے اللہ کے نبی میرا سلام۔ اب ایسے ہاتھ علی بادشاہ کی پاک اماں نے رسول خدا سے کہا، یہ جو میرا بیٹا آیا ہے اس نے 3 کام ایسے کیے کہ میرا دل جو ہے وہ گھبراتا ہے، ڈر نہیں، دل جو ہے گھبرا رہا ہے۔ کائنات کے رسول نے کہا کون سے کام؟ کہا کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے، میرا بیٹا رویا نہیں، جو بچپن میں نہیں روتا، ملاتے اس سے ہیں جو بابے غاروں میں روتے رہے ہیں۔ اور جاگو تو صحیح جسے بات سمجھ آ گئی، جو کائنات کے وہ امیر جو دنیا میں آتے نہیں صحیح روئے، ملاتے ان بابوں سے ہیں جو غاروں میں روتے رہے۔ اچھا روئے نہیں۔ اچھا دوسرا کام فرمایا، اچھا دوسرا کام اس نے دودھ نہیں پیا۔ اچھا تیسرا کام آنکھیں نہیں کھولی۔ اچھا 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 اچھا، ایک میں بتا دیتا ہوں، 2 آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، بولا تو صحیح جسے بات سمجھا۔ ایک میں بتا دیتا ہوں، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، ہے اجازت تھوڑا سا آگے چلوں؟ قرآن کی عزت کی قسم مجھے شام تک کھڑے کر دو، میں پڑھتا جاؤں گا ولایت علی میں، لیکن جہاں بھی آپ تھک گئے وہاں پہ میں چھوڑ دوں گا منبر۔ یہ جشن ہے، آج مسکراتے رہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اب
ایسے پوچھا. اچھا ایک آپ میں بتا دیتا ہوں. ایسے مولا علی کو ہاتھوں پہ آنکھیں بھی اب کھل گئی آنکھیں. تو اس کے بعد ہوا کہ فرمایا یا علی دودھ کیوں نہیں پیا؟ دودھ. اب علی کا کیا جواب ہے؟ قربان چلی جائے ابتسام شاہ کی زندگی. مولا کے جواب پہ کہا یا رسول اللہ آیا آپ کا مددگار بن کے ہوں پیوں اپنے گھر سے؟ جاگو تو صحیح. آیا آپ کا مددگار بن کے ہوں؟ کہاں پیوں؟ اچھا یا علی کچھ پلاؤں؟ بسم اللہ. تاریخ کہتی ہے